208 آرٹیکلز ہیں آئین کے اور 48 آرٹیکلز میں سر امینڈمنٹ ہو رہی ہے. محترم میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں, 48 آرٹیکلز کو ہم چھیڑ رہے ہیں, کسی کو omit کرنے جا رہے ہیں, کسی کو بدل رہے ہیں. سر ہم یہ کھلواڑ کر رہے ہیں, ہمیں وقت دیجیے. جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں, ماحول سازگار ہے, پاور آپ کے ساتھ ہے اور ملک کے بڑے بڑے ادارے آپ کے ساتھ ہیں, تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ سر اس کو سرکولیٹ کیجئے. اور سر جہاں تک بات ہوتی ہے نا, جو ہم یہ گیم کھیل رہے ہیں کہ عوام کے فائدے کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے, سر جہاں تک میں نے پڑھا ہے, کیونکہ مجھے تو اتنی جلدی, میرا دماغ اتنا تیز نہیں ہے کہ میں 48 امینڈمنٹس کے اوپر جو ہے نا پورا غور و خوض کر سکوں. تو سر جو مجھے سمجھ آئی ہے, یہ 3-4 جو ہے چیزیں ان کے گرد گھومتا ہے. ایک تو عدالتوں کو کمزور کرنا اور تمام اختیارات جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دینا. سر دوسرا, ہم نوازنے کی طرف بہت آگے ہوئے ہیں. ہم نے ایک طرف تو اعزازات نوازے ٹافیوں کی طرح سر, اور اب کیا کیا کہ ہم جو اسسٹنٹس رکھنے جا رہے ہیں, ایک غریب ملک اسسٹنٹ پہ اسسٹنٹ جو ہے بھرتی کیا جا رہا ہے مشیران کے نام پر, وزیر اعظم کے. تو کیا ایک غریب ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ لیکن پالیسی یہ ہے کہ نوازو اور ان کو خوش رکھو. وزیر اعلیٰ کو بھی اسی طرح سے مشیران چاہیے, اور یہاں پر بھی مشیران کی تعداد جو ہے اسسٹنٹس کے نام کے اوپر جو ہے سر وہ بڑھائی جا رہی ہے. تو کیا رولز آپ لوگوں کے لیے الگ اور ہمارے لیے الگ؟ تو میری گزارش ہے اپنے سیکریٹریٹ سے کہ وہ ہمیں اس چیز پہ بتائے کہ کیسے ہم امید کریں گے. کیا ابھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نیگیٹو ووٹ ہے؟ سر آپ امید کرنے جا رہے ہیں 3 شکوں کو, اور وہ بھی کون سے شکیں جو آپ نے 26 امینڈمنٹ میں ہم سے وعدہ کیا. سر 26 امینڈمنٹ میں جن چیزوں کے اوپر ہم لوگوں نے کمٹمنٹ کی, اور یہ کمٹمنٹ صرف یہ نہیں تھی کہ ہاں جی ہو گئی, پارٹی ٹو پارٹی بڑے لوگوں کے درمیان کمٹمنٹ تھی. آپ پہ کس طرح سے کل کو یہ اعتبار کرے گا کہ آپ لوگ جو ہے اس بات پہ پورے اتریں گے؟ آپ کتنی شکوں کو بیچ میں سے نکالنے جا رہے ہیں؟ سر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اگر بات, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آپ نے بات کی اور ہم نے بینچز کے اوپر ہم سر آ گئے, تو پھر آپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ان کے آپس میں جو ججز ہیں, ان کے چیف, وہ بھی ان میں یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے بڑا کون ہے. سر آپ ایسی فضا قائم کر رہے ہیں, تضاد کی, انارکی کی فضا سر قائم ہو رہی ہے. سر ججوں کی عمروں میں اضافہ, وہی بات, ان کی ٹرانسفر کا معاملہ, اور جو جج وہ ٹرانسفر نہیں قبول کرے گا ہماری طرف سے وہ جبرن ریٹائرڈ. سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. سر ججوں کی عمر کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ سب کو پتا ہے کیوں بڑھائی جا رہی ہے. 243 کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم نے کچھ حالیہ دنوں میں یہ جو جنگ جیتی, ایسی جنگ جیتی کہ دنیا نے دیکھا. ہم نے دشمن کے چھکے چھڑائے. سر کوئی شک نہیں, ایک تجربہ جو کامیاب رہا, ہم اس تجربے کو خراب کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اسی قیادت کے اندر سارا کچھ ہوا تھا نا, تو ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم بجائے عوام کی بات کرنے کے ہم نوازنے کی پالیسی کے اوپر سر چلے گئے ہیں. تو میں بڑی شرمندگی کے ساتھ بڑے مودمانہ طریقے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کا نام ہمیشہ آئین بنانے والوں میں یاد رکھا جاتا ہے سر, لیکن لوگ ان کو, اس آئین کو بگاڑنے والوں میں بھی یاد رکھیں گے. محترم بہت شکریہ. بہت معذرت کے ساتھ میں جس پوائنٹ کے اوپر توجہ دلانا چاہتی, پوائنٹ آف آرڈر جس کو کہتے ہیں سر, جب یہ اسمبلی رولز کے مطابق کام نہ کرے. سر کمیٹیوں میں کیا ہوا اس بات پہ میں آتی ہوں. محترم اسی بات پر ہمیں اعتراض ہے. مطلب ہم بیٹھ جائیں, آپ بات کر لیں, مطلب اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے آپ؟ مطلب ہم بھی ایک جماعت ہے, ہمیں بات کرنی ہے. پلیز نہیں, میں ریکویسٹ کر رہی ہوں سر. اصل میں اگر آپ مجھے ٹائم دیجئے, پوائنٹ آف آرڈر ہوتا کیا ہے؟ پوائنٹ آف آرڈر اس وقت ہوتا ہے جب رولز کی وائلیشن ہو. یہ آپ بھی ملے ہوئے ہیں جی سر. سر بات یہ ہے کہ محترم ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں تمام معاملات کے اوپر کہ اتنی جلد بازی کیوں دکھائی جا رہی ہے. یہاں سے میں اپنے محترم سے اس چیز پہ ایگری کرتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس اینک سے اس کو دیکھا, ٹھیک ہے, ہمیں وہ اینک ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے. ہم آپ سے وہ وقت چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی چیزیں ہوں, ہمیں وہ سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے, ہم وہ اتنی جلدی وہ سمجھ نہیں پا سکتے ہیں. سر جب یہ سب کچھ ہم ایک عوام کے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں, اور وہ عوام جو اصل سٹیک ہولڈر ہے اس آئین کی, سر یہ آئین اور ریاست جو ہے یہ آئین جو ہے معاہدہ ایک ریاست اور عوام کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے. تو جو اس کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں, کیا ہم نے ان کو آن بورڈ لیا؟ کیا ہم نے ان میں یہ چیزیں سرکولیٹ کی؟ ان کو کیا سرکولیٹ کرنی ہے؟ سر جو عوام کے یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو بھی نہیں بتا رہے ہیں. محترم ہفتے کے روز جو ہے یہ بل پیش ہوتا ہے سینٹ کے اندر,
اور اسی ٹائم مجھے 1:45 بجے ایک کال ریسیو ہوتی ہے کہ جی لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کا اجلاس ہے، آپ فوراً آ جائیے۔ 15 منٹ کے اندر سر میں وہاں پر پہنچتی ہوں تو ایک پیپر میرے سامنے آتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ہمیں جو ہے ایز اے اسپیشل انوائٹی ہماری کمیٹی کو انوائٹ کیا، اور وہ رولز کے مطابق بالکل ٹھیک تھا۔ ہم اسپیشل انوائٹیز تھے اور ہم نہ کوئی ووٹ کر سکتے تھے، نہ ہم اس میں ہم ایز اے اس کو صرف ایک مانیٹر کر سکتے تھے اور دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد فوراً اسی وقت ہمارے ٹیبلز کے اوپر ہمیں ایک موصول ہوتا ہے ایک لیٹر، اور اس کے اندر اس نوٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کمیٹی ہماری جو لا اینڈ جسٹس کی ہے وہ بلائی گئی ہے، اور ہم جو ہے سارے جا کے بیٹھے اور اس میں جو ہے جوائنٹ میٹنگ ہو رہی ہے۔ سر یہ رولز ہیں، اور رولز جو ہیں جب وہ بنتے ہیں وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ کمیٹیاں جو ہیں وہ صحیح اور یہ اسمبلی صحیح کام کرے، اور یہ رولز بھی قومی اسمبلی نہیں بنایا ہے۔ سر 122 یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی بل جب کسی اسمبلی سے جب لے ہوگا تو پھر وہ جو ہے آگے کمیٹیوں کی صورت میں جائے گا۔ سر شرط کیا ہے اس بل کا سامنے آنا؟ تو جوائنٹ میٹنگز کس طرح سے جو ہم نے کنڈکٹ کر لی، اور حیرت کی بات ہے اگلے دن بھی وہی نوٹس آ رہا ہے اور کسی کی اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ سر ہم رولز کی بار بار وائلیشن کر رہے ہیں، اگر ہم ان رولز کو نہیں لے کے چلیں گے تو اس پارلیمنٹ کا وقار کھو دیں گے، ہماری کمیٹیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ محترم بات یہی ہے جو میں بار بار آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم کتنی امینڈمنٹس کرنے جا رہی ہیں۔ سر ٹوٹل 208 آرٹیکلز ہیں آئین کے، اور 48 آرٹیکلز میں سر امینڈمنٹ ہو رہی ہے۔ محترم میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، 48 آرٹیکلز کو ہم چھیڑ رہے ہیں، کسی کو omit کرنے جا رہے ہیں، کسی کو بدل رہے ہیں۔ سر ہم یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمیں وقت دیجیے، جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں، ماحول سازگار ہے، پاور آپ کے ساتھ ہے، اور ملک کے بڑے بڑے ادارے آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ سر اس کو سرکولیٹ کیجیے عوام کے اندر اور ہمیں وقت دیجیے۔ ہو سکتا ہے ہم اس اینک کے نمبر کو ایڈجسٹ کر لیں، ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں۔ اور سر جہاں تک بات ہوتی ہے نا جو ہم یہ گیم کھیل رہے ہیں کہ عوام کے فائدے کے لیے، سر جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کیونکہ مجھے تو اتنی جلدی میرا دماغ اتنا تیز نہیں ہے کہ میں 48 امینڈمنٹس کے اوپر جو ہے نا پورا غور و خوض کر سکوں۔ تو سر جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ 3-4 جو ہے چیزیں ان کے گرد گھومتا ہے۔ ایک تو عدالتوں کو کمزور کرنا، اور تمام اختیارات جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دینا۔ سر دوسرا، ہم نوازنے کی طرف بہت آگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک طرف تو اعزازات نوازے ٹافیوں کی طرح سر، اور اب کیا کیا کہ ہم جو اسسٹنٹس رکھنے جا رہے ہیں، ایک غریب ملک اسسٹنٹ پہ اسسٹنٹ جو ہے بھرتی کیا جا رہا ہے مشیران کے نام پر، وزیر اعظم کے، تو کیا ایک غریب ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ لیکن پالیسی یہ ہے کہ نوازو اور ان کو خوش رکھو۔ وزیر اعلیٰ کو بھی اسی طرح سے مشیران چاہیے، اور یہاں پر بھی مشیران کی تعداد جو ہے اسسٹنٹس کے نام کے اوپر جو ہے سر وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ سر پھر ایک بات اور میں آپ کے سامنے بتاؤں، ہم کبھی جب یہاں پر کبھی بھی لیجسلیشن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس شک کو omit کر دیا جائے، تو میرے سیکریٹریٹ کی طرف سے اسمبلی کے ایک دم سے کہا جاتا ہے کہ نیگیٹو ووٹ ہے، آپ اس کو واپس لیجئے۔ لیکن سر مجھے بتائیے یہاں پر 3 شکیں آپ omit کر رہے ہیں، تو کیا رولز آپ لوگوں کے لیے الگ اور ہمارے لیے الگ؟ تو میری گزارش ہے اپنے سیکریٹریٹ سے کہ وہ ہمیں اس چیز پہ بتائے کہ کیسے ہم omit کریں گے۔ کیا ابھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نیگیٹو ووٹ ہے؟ سر آپ omit کرنے جا رہے ہیں 3 شکوں کو، اور وہ بھی کون سی شکیں جو آپ نے 26 امینڈمنٹ میں ہم سے وعدہ کیا۔ سر 26 امینڈمنٹ میں جن چیزوں کے اوپر ہم لوگوں نے کمٹمنٹ کی، اور یہ کمٹمنٹ صرف یہ نہیں تھی کہ ہاں جی ہو گئی، پارٹی ٹو پارٹی بڑے لوگوں کے درمیان کمٹمنٹ تھی۔ آپ پہ کس طرح سے کل کو یہ اعتبار کرے گا کہ آپ لوگ جو ہے اس بات پہ پورے اتریں گے؟ آپ کتنی شکوں کو بیچ میں سے نکالنے جا رہے ہیں؟ سر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آپ نے بات کی اور ہم نے بینچز کے اوپر ہم سر آ گئے، تو پھر آپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ان کے آپس میں جو ججز ہیں، ان کے چیف، وہ بھی ان میں یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے بڑا کون ہے۔ سر آپ ایسی فضا قائم کر رہے ہیں، تضاد کی، انارکی کی فضا سر قائم ہو رہی ہے۔ سر ججوں کی عمروں میں اضافہ، وہی بات، ان کی ٹرانسفر کا معاملہ، اور جو جج وہ ٹرانسفر نہیں قبول کرے گا ہماری طرف سے وہ جبرن ریٹائرڈ۔ سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے سر۔ اچھا، پھر وفاقی آئین کی عدالت کے اور سپریم کورٹ کے جو ہے فیصلے بھی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ مطلب کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سر ججوں کی عمر کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ سب کو پتا ہے کیوں بڑھائی جا رہی ہے۔ سر 243 کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم نے کچھ حالیہ دنوں میں یہ جو جنگ جیتی، ایسی جنگ جیتی کہ دنیا نے دیکھا، ہم نے دشمن کے چھکے چھڑائے۔ سر کوئی شک نہیں،
ایک تجربہ جو کامیاب رہا، ہم اس تجربے کو خراب کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اسی قیادت کے اندر سارا کچھ ہوا تھا نا، تو ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم بجائے عوام کی بات کرنے کے ہم نوازنے کی پالیسی کے اوپر سر چلے گئے ہیں۔ تو محترم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رولز کو، اس پارلیمنٹ کو، اس کے بنائے گئے جو قواعد و ضوابط ہیں سر، اس کو اہمیت دیجیے۔ یہ نہ ہو کہ سر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور میں بڑی شرمندگی کے ساتھ بڑے مودبانہ طریقے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کا نام ہمیشہ آئین بنانے والوں میں یاد رکھا جاتا ہے سر، لیکن لوگ ان کو، اس آئین کو بگاڑنے والوں میں بھی یاد رکھیں گے۔ شکریہ جی۔